أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والكافرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على جبل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیت کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو قطعات عرض کرنا تھا. قطع مولانا عباس کی شان میں ہے اور ایک کلام علامہ اقبال کا مختصر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. جو چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، جو چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی. دوسرا پتہ ہے، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. حسین کہتے ہیں تم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں تم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. اب جناب عباس کی شان میں ہے، شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، بازو شبیر کا زینب کی رضا کہتے ہیں، بازو شبیر کا زینب کی رضا کہتے ہیں. جس سے ملتی ہے زمانے کے مریضوں کو شفا، اس کو عباس کے پرچم کی ہوا ہے. جس سے ملتی ہے زمانے کے مریضوں کو شفا، اس کو عباس کے پرچم کی ہوا کہتے ہیں. سمجھ لو محمد مسئلہ نماز کے بارے میں ہے. کل ذہن سے اتر گیا تھا اور کچھ بیان نہیں ہو سکا تھا. آزائے سجدہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ سجدے کی حالت میں 7 حصے جسم کے زمین پر ٹکنے چاہیے جب تک ذکر واجب یا مستحب ادا نہ ہو جائے. تو ذکر واجب تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے اور مستحب سلوات پڑھنی. جب تک ذکر سجدہ پورا نہ ہو جائے 7 اعضاء زمین پر ٹکنے ضروری ہیں. پیشانی ہے، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پیر کی انگوٹھی ہیں. ان 7 اعضاء کو ذکر پورا ہونے سے پہلے جان بوجھ کر نہیں اٹھانا چاہیے. اگر جان بوجھ کر کوئی یعنی مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، اگر جان بوجھ کر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی گھٹنا اٹھا لیتا ہے، اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ انگوٹھا نہیں ٹک رہا ہے، تو یہ سجدہ باطل ہوگا. جب سجدہ باطل ہوگا تو نماز بھی باطل ہوگی. جان بوجھ کر اعضاء سجدہ کو نہیں اٹھانا چاہیے. بھول چوک سے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. البتہ پیشانی اگر بھول سے بھی اٹھ گئی ہے تو چاہے ذکر پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اس کو دوبارہ نہ رکھیں، ایک سجدہ تصور کریں گے اس کو. دوسری چیز، جماعت میں پیش نماز سے پہلے کوئی عمل نہ ہو، یعنی چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، کھڑا ہونا ہو یا بیٹھنا ہو، پیش نماز کے بعد ہو یا پیش نماز کے ساتھ ہو، پیش نماز سے پہلے نہ ہو. مثلا ہم نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کے 4 رکعت پیش نماز کے ساتھ بجماعت مسجد پر پڑھنے لگا، تو نیت تو یہ کہ ہم پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن پریکٹیکل عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ہم رکوع میں پہلے چلے گئے، سجدے میں پہلے چلے گئے، اٹھنے میں پہلے ہو گئے، بیٹھنے میں پہلے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہم پیش نماز کو نماز پڑھا رہے ہیں. نیت ٹھیک ہے، ہم پیش نماز کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ پیش نماز ہمارے پیچھے پڑھ رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل کیا ہے، غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہر عمل مومنین ماشاءاللہ سبھی جگہ کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات سب کچھ ہوتا ہے. جلدی ہوتی ہے صرف استغفر اللہ ربی باتوں کو کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں. ابھی پیش نماز سجدے میں گیا نہیں ہے کہ مومنین سجدے میں چلے جاتے ہیں. ابھی پیش نماز سجدے میں سے اٹھا نہیں ہے کہ مومنین اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو بہت کم ہوتا ہے. لیکن دوسرے سجدے میں جانے کی جلدی بہت ہوتی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. اور نماز جماعت کی، جیسے کہ پرسوں ہمیں بیان کیا تھا کہ نماز جماعت میں سورہ پڑھنے کی ذمہ داری پیش نماز کی ہے. مومنین سورہ نہیں پڑھیں گے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ جو مغرب عشاء میں تو پیش نماز زور سے پڑھتا ہے، آرام سنیں، ٹھیک ہے، لیکن زور اثر میں بھی نہیں پڑھنا ہے. زور اثر میں بھی جب پیش نماز خاموش ہوتا ہے جب بھی سورہ نہیں پڑھنا ہے. اس کی جگہ پر کوئی ذکر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وغیرہ، یہ کوئی ذکر پڑھنا ہے. سوال پڑھنا ہوگا. یعنی پوری تسبیحات نہیں پڑھنا، سبحان اللہ یا الحمد للہ. اور جلدی میں پوری تسبیحات کیا گیا تو ایک ذکر پڑھنا چاہے سبحان اللہ کیا رہے. کبھی کبھی بات سمجھنے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور سمجھنے والے کچھ اور سمجھ جاتے ہیں. تو اس لیے وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے. تو آج کا یہ ہے کہ الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار نیت پر ہے. یہ چیز مستحبات میں زیادہ لاگو ہوتی ہے. کوئی مستحب کام انسان کرنا چاہتا ہے، اس نے نیت کی میں کروں گا، اور بائی چانس نہیں کر سکا، کوئی رکاوٹ آ گئی، تو اس نیت پر بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے. مثلا پہلے زمانے میں لوگ بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے اور چلتے چلتے کہیں درخت کے نیچے ٹھہرتے تھے تو وہاں بیلوں کو باندھ دیتے تھے. بیلوں کے لیے کھانے وانے کا انتظام کرتے، خود بھی آرام کرتے تھے. تو ایک صاحب بیل گاڑی پہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے ایک بڑا برگد کا درخت، برگد ایک درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے آرام کیا. لیکن وہاں بیلوں کو باندھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے ایک لکڑی کا کھوٹا جو ہے وہاں پر گاڑ دیا. ایک لکڑی گاڑ دی زمین پر، اس نیت سے کہ جو بھی کوئی آئے گا وہ بیل یا گھوڑا اپنا باندھے گا، سواری باندھے گا، اس کو آرام رہے گا. یہ اپنے چلے گئے. دوسرے ایک صاحب پیدا رہے، ان کو ٹھوکر لگے. انہوں نے کہا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. انہوں نے چھوٹے کو اٹھا کے دیکھ، جب مجھے لگا تو کسی اور کو بھی لگ جائے. اب عمل بظاہر دونوں کا الگ ہے، لیکن نیت اور ارادہ جو ہے دونوں کا نیک ہے. لہٰذا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرمایا، اس کو بھی ثواب عطا فرمایا. اس لیے چاہتا دوسروں کا فائدہ ہو، اس لیے چاہ کسی کو دھوکہ سمجھ. تو بعض حالات میں الاعمال بالنیات، چاہے بظاہر نیت انسانی بظاہر عمل الگ ہوتا ہے، لیکن نیت انسان کی صحیح ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیکی اور ثواب عطا فرماتا ہے. بہت سی باتوں میں یہ چیز لاگو پڑتی ہے کہ ہم جو مستحب کام کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے. اگر ہماری نیت جو ہے احترام کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نیت بے احترامی کی ہے تو اس پر جو ہے پورا مرتب ہوگا. اور اسی کے ذیل میں بہت الفاظ میں بات کر رہا ہوں خالی کہ اگر ہماری نسبت سے کسی کو کوئی خبر ملے، کوئی آدمی کوئی ہمارے بارے میں کوئی بتائے، کوئی مولانا نے یہ کہہ دیا، تو یہ وہ والی مثال نہ ہونی چاہیے کہ کوا کام لے گیا اور کوے کے پیچھے دوڑ اور کام دیکھے نہیں. ہمیشہ کنفرم کریں، تصدیق کریں، فون کریں، سامنے بات کریں، آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا، کہا ہوگا ہم قبول کریں گے، نہیں کہا ہوگا تو نہیں کہیں گے. تو لہٰذا بات کو اندر رکھنا اور پھر بات کے اوپر پروپیگنڈا ہونا یہ غلط بات ہوتی ہے. جو باتوں پہلے ڈائریکٹ معلوم کریں کہ کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا، تو یہ چیز ہے بہت ضروری ہوتی ہے. اور اسی کے لیے اگر نہ معلوم کریں گے، بس چاہے ہماری مسجد کے بارے میں اور ہماری کوئی تقریر کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کسی کو، تو اب ظاہر ہم نے کس انداز سے کہیے، کس نظریے سے کہیے، کس وجہ سے کہیے، یہ تو ہم ہی بتا سکتے ہیں. اب اگر آپ نے جناب بھائی صاحب سے پوچھا تو مولانا نے مجھے کیوں پڑھ دیا، ان کو نہیں معلوم کہ کیوں پڑھ دیا، ہو سکتا ہے یہ اپنا نظریہ پیش کریں. ان بھائی صاحب سے پوچھیں گے تو یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے روایتیں، بھائی روایت ضعیف ہے، روایت میں اختلاف ہے، تاریخ ولادت صحیح نہیں ہے، تاریخ وفا صحیح ہے، تو یہ اختلافات پیدا ہوتے جاتے ہیں. تو وہاں تو اگلا زمانہ تو ہم ایک بات تھی، آج تو بہت نزدیک کا زمانہ ہے اور آج جدید زمانہ ہے، اس میں تو اختلافات ہونے ہی نہیں چاہیے. سنا تھوڑا بہت بنا رہے
کریمہ کے ذیل میں جو روزانہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دنیا میں ہدایت کے راستے پر ہیں اور آخرت میں ان کو نجات ملے گی. ان کی تشریح اور تفصیل بتائیے کہ کون لوگ نجات پانے والے ہیں، کون ہدایت پانے والے ہیں. مسلسل 7 دن سے اس بات کی گفتگو ہو رہی ہے، 8 دن سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو فرمایا کہ وہ متقی ہوں گے اور وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوں گے اور نماز قائم کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھتے بھی ہوں گے، نماز قائم بھی کرتے ہوں گے. اور یہ جو رسول کرم پر اللہ نے نازل فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہوں گے. جو اللہ نے روزی دی اس روزی کو اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہوں گے. اور جو رسول سے پہلے نبیوں پر اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے. اور اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ مثلا اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی متقی نہیں ہے تو پھر وہ ہدایت کے راستے بھی نہیں ہے اور نجات کے راستے بھی نہیں ہے. اگر کوئی انسان تقوی اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے سے بھی دور ہے اور نجات سے بھی دور ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بے نمازی ہے تو نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے نہ نجات کے راستے پر. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دنیا میں خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے تو جو ہے وہ نہ ہدایت کے راستے پر ہے اور نہ وہ نجات کے راستے پر ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر رسول کے اوپر نازل ہونے والے احکامات پر کوئی شک رکھتا ہے یا اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی نہ ہدایت پر ہے نہ نجات پر ہے. تو بات یہ ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ صرف اپنے کمال کے تقاضے کے تحت کہ اپنے کمال سے وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اس نے اپنے کمال کے تقاضے کے تحت ہمیں پیدا کیا اور ہمیں آزادی دی کہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے نیک بنیں. اور جس طرح ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش سے زیادہ انہیں ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے رب کریم جو ہے ہمارے بارے میں ہماری روزی پہنچانے سے زیادہ، ہماری پرورش سے زیادہ ہماری نیک بننے کی اور صحیح آدمی ہونے کی تمنا رکھتا ہے کہ میرے بندے نیک بنے، میرے بندے اچھے بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے اور وہ جب میرے بارگاہ میں آئے تو بے جھجک ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے. اب آج کی جو گفتگو ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک بنانے کے لیے اور ہمیں ہدایت کے راستے کے چلنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ مقرر فرمایا، نبیوں 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ معین فرمایا اور نبی کے بعد جب آخری نبی پر نبوت ختم ہو گئی تو پھر امامت کو شروع کیا. تو اب یہاں بات یہ ہے، قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ اصل نبی سے نبی ہونے کی حیثیت کیا ہے اور امام سے امام ہونے کی حیثیت کیا ہے. بھائی نبی سے نبی ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا اور امام کو امام ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے امام بنایا. اگر کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اگر کسی کو اللہ نے امام نہیں بنایا تو وہ نبی نہیں ہے، وہ امام نہیں ہے. یہ بہت تسلی سی بات ہے اور کوئی ایسی کٹن بات نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے محمد آلم جس کو جانا ہے کیسا چلا جائے جب آنا ہی بتا دیں. بار بار آنا جانا مناسب نہیں ہوتا ہے، پھر معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک اور سلوات بھیجے محمد آلم. تو نبی کے نبی ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے نبی بنایا. امام کے امام ہونے کی حیثیت یہ کہ ان کو اللہ نے امام بنایا. اگر کسی کو نبی اللہ نے نہیں بنایا، کسی کو امام اللہ نے نہیں بنایا تو نہ وہ نبی ہے نہ امام ہے. اور اس بات کو واضح طور پر دماغ میں پہنچانے کے لیے کہ مثلا بہت سے کام ہیں دنیا میں جو ہم کر سکتے ہیں اور بہت سے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. جو کام ہم نہیں کر سکتے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کو ہماری ماں بنا دیا ہے وہی ہماری ماں ہے اور جس کو اللہ نے ہمارا باپ بنا دیا وہی ہمارا باپ ہے. ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کو ماں بنا سکتے نہ کسی کو باپ بنا سکتے. یوں احتراماً ہم کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں، خالہ نانی دادی احتراماً کہتے ہیں، لیکن جو حقیقتاً ماں ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ نے ماں قرار دیا ہے اور جو حقیقتاً باپ ہے وہی ہے جس کو اللہ نے ہمارا باپ بنایا. تو ماں کے ماں ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو ماں اللہ نے بنایا ہے. باپ کے باپ ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو باپ اللہ نے بنایا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہ ماں بنا سکتے ہیں نہ باپ بنا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس کو اللہ نے ہماری ماں بنا دیا، ہمارا باپ بنا دیا. اب اگر ساری دنیا کی اولادیں اپنی ماں کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ کو ماں نہیں مانتے،
ساری انبیاء کی اولادیں اپنے باپ کا انکار کر رہے کہ بھائی ہم آپ کو باپ نہیں مانتے، تو ماں کا کوئی نقصان نہیں ہے، باپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ماں ماں رہے گی، باپ باپ رہے گا، ان اولادوں کا نقصان ہے کہ لوگ انہیں نافرمان کریں گے۔ جو ماں کو ماں مانے گا، باپ کو باپ مانے گا، وہ فرما بردار ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ نافرمان ہوگا۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ نے نبی بنا دیا، جس کو اللہ نے امام بنا دیا، چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، وہ نبی رہے گا، وہ امام رہے گا۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے نہ ان کی نبوت میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کی امامت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ البتہ جو مان لے گا وہ فرما بردار بندہ ہوگا، جو نہ مانے گا وہ نافرمان بندہ ہوگا۔ صلاۃ علی محمد علیہ تو جب یہاں تک گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ گئی ہے، اور امید ہے کہ اس پر ذہن مضبوط ہو گیا ہوگا کہ نبی کے نبی ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے نبی بنایا، اور امام کی امام ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے امام بنایا۔ اب جو مانے گا وہ فرما بردار ہوگا، نہیں مانے گا تو وہ نافرمان ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے اور نبوت ختم ہونے کے بعد پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب نبی کے بعد جو نبی کی جگہ پر آئے گا وہ کون ہوگا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ نبی کے بعد علی ہے یا کوئی اور، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام صادق علیہ السلام کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے یا کوئی اور۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مسئلے کو بیچ میں حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو اس کا سرا دیکھنا پڑے گا، اس کا چھوڑ دیکھنا پڑے گا، اس کا کنارہ دیکھنا پڑے گا، وہاں سے شروع ہوگا بات۔ مثلا لوگ بچے پتنگ اڑاتے ہیں اور گھر میں لیڈیز ماشاء اللہ پہلے زمانہ تھا، اب تو خیر سب باتیں چھوڑ گئی ہیں کہ گھر میں سلائی کرتی تھی، ڈورے سے سوئی تاکے سے سلائی ہوتی تھی۔ اب تو کوئی سینے کو بھی ایپ سمجھا جاتا ہے، اب تو یہ دردی موجود ہے کہ اگر مہمان آ جائیں تو اس کی چاہے دکان بند ہو جائے گی، اس کو دماغ تو چلنی چاہیے۔ سلاد پر محمد پتنگ اڑا رہے ہیں بچے، یا مطلب گھر میں ڈورا جو ہے، تاگا جو ہے وہ الجھ گیا، تھوڑا سا تاگا تھا وہ الجھ گیا، اس میں کسی پڑ گئے، گرا پڑ گئے، گاٹ پڑ گئی کسی کو۔ تو اب اگر آپ بیچ میں سے گاٹ کھولنے کی کوشش کریں گے تو کبھی یہ ڈورا کھل نہ پائے گا۔ ایک گاٹ کھولے گے دوسری ٹائٹ ہو جائے گی، ایک کو ٹائٹ کریں گے دوسری ڈھیلی ہو جائے گی، اس کو ڈھیلی کو پکڑیں گے وہ دوسری ٹائٹ ہو جائے گی، تو کبھی تو سلجھا نہیں سکتے، الجھتا جائے گا معاملہ۔ تو اب کیا ہے کہ سرا تلاش کرنا پڑے گا، ڈورے کو سلجھانے کے لیے سرا مل جائے تو وہ سلجھ جائے گا۔ لیکن ایک بات اور ہے، اگر مال آپ کا ہے اور سلجھانا مجھے ہے تو میں جہاں پر بھی دکھا ہوگی توڑ دوں گا، کیونکہ مال آپ کا میرے کو پڑی ہوئی جہاں دکھا مجھے وہ توڑ دوں گا۔ اب ایک ڈورے کے 70,000 ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن اگر مال میرا ہے اور مجھے سلجھانا ہے، مجھے اپنا نقصان نہیں کرنا ہے، تو چاہے 1 گھنٹہ لگے، چاہے 10 گھنٹے لگے، چاہے 10 دن لگے، تھک جائے پھر اٹھ جائے، اس کو سلجھا کے رکھنا، توڑوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہے یہاں دین کا کہ بھائی دین سے اگر محبت ہے تو ہم دین کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے سرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، بیچ میں سے گاٹی کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ صلاۃ علی محمد علی محمد۔ اب یہ سوال پیدا کرنا کہ رسول کے بعد علی ہے یا کون ہے، یا امام صادق علیہ السلام کے بعد موسیٰ کاظم صادق، یہ بیچ کا معاملہ ہے۔ اصل سرا ڈھونڈنا پڑے گا۔ سرا کیا ہے کہ بھائی نبی 1,24,000 نبی، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے نبی بنے؟ جب ان کا معاملہ پتہ چلے گا تو نام کے بعد مسلمان صحیح ہو جائے گا، یہ کیسے نبی بنے؟ تو ہر مسلمان کہے گا ان کو اللہ نے نبی بنایا، کسی انسان نے نبی نہیں بنایا۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، ہر ملک کا فائدہ ہوتا ہے، ہر ملک میں فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی آج جو پریزیڈنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے، جو چیف منسٹر ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون ہے اور اس کے بعد کون ہوگا، بلکہ اگر کسی ملک میں قاعدہ قانون موجود ہے تو یہ اس میں لکھا ہوتا ہے قانون کی کتاب میں کہ جو بھی منسٹر بنے گا، پرائم منسٹر بنے گا، پریزیڈنٹ بنے گا، کیسے بنے گا اور کیسا ہوگا۔ یہ 2 لفظوں میں موقع توجہ کروائیے، 2 لفظ دماغ میں رکھیے
कैसे बनेगा और कैसा होगा, फिर उसका इंतखाब कैसे किया जाएगा और उसकी खुसूसियात क्या होंगी, कैसा होना चाहिए, ये दो लफ्ज होगी, कैसे बनेगा और कैसा होगा। तो यही चीज नबी और इमाम के बारे में, कैसे और कैसा। भाई कैसा होना चाहिए, ये बात आपके सामने बातें करना चाहता हूं। कैसा होगा तो दीन हमें ये बताता है, तारीख ये बताती है, शरीयत ये बताती है कि जो भी हादी होगा, जो रहनुमा होगा, जो हमारा लीडर होगा, जिसको अल्लाह बनाएगा, उसमें दो सिफतें होंगी, एक मासूम होगा और एक अपने जमाने के हर इंसान से हर कमाल में अफसर होगा। जिसको भी अल्लाह बनाएगा, ये किसकी फोर्स में उसकी तशरीह हो रही है, कैसा होगा। माशाअल्लाह, अस्सलाम पढ़ूंगा मासूम होगा और अपने जमाने के हर इंसान से हर कमाल में अफजल होगा। ये नहीं हो सकता कि इमाम इमामत में तो अफजल हो, लेकिन कोई उस जमाने में पहलवान है तो वो पहलवान हो जाए उसके अफजल। भाई पहलवान है, ताकतवर है, वो पहलवानी में अफजल है, ये इमाम इमामत में अफजल नहीं है। अगर कोई पहलवान है तो इमाम उससे बड़ा पहलवान है, अगर कोई आलिम है तो इमाम उससे बड़ा आलिम है, अगर कोई इबादत गुजार है तो इमाम उससे बड़ा इबादत गुजार होगा, अगर कोई सच्चा है तो इमाम उससे बड़ा सच्चा होगा, अगर कोई साइंटिस्ट है तो इमाम उससे बड़ा साइंटिस्ट होगा। किसी भी कमाल में इमाम अपने जमाने के किसी आदमी से कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कमजोर हो गया तो अल्लाह के अदालत के खिलाफ है कि अफजल के होते हुए मफसूल को बना दिया, ये जुल्म होगा। अफजल के होते हुए मफसूल को बना देना ये जुल्म होगा। तो लिहाजा हर कमाल में अपने जमाने के हर शख्स से अफजल होगा और मासूम होगा। कैसे होगा, कैसे बनेगा, दूसरा होगा कैसे बनेगा। आदम अलैहिस्सलाम कैसे बने, नूह अलैहिस्सलाम कैसे बने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे बने, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बने। तो हर आदमी का अल्लाह ने बनाया, तो जब इनको अल्लाह ने बनाया तो इनको भी अल्लाह बनाया। तो ये दो लफ्ज हैं, तेरी तीन बातें हो गई। कोई भी जो हादी होगा, लीडर होगा, रहनुमा होगा, जो दीन का जिम्मेदार होगा, वो कैसे बनेगा और कैसा बनेगा। कैसा ये होगा कि मासूम होगा और अफजल होगा हर काम में, हर अपने जमाने के हर सिफत में, अपने जमाने वालों से, और उसको अल्लाह बनाएगा। तो जब ये बात तय हो गई कि अल्लाह बनाता है और अल्लाह बनाएगा, तो अब बात ये देखना है कि हम अपने रसूल अकरम से लेकर के और हर इमाम तक हम ये देखें कि इनके अंदर क्या क्या कमालात हैं। अल्लाह ताला ने इनके मासूम होने की दलील कुरान मजीद में बयान फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये मासूम होने की दलील है, 14 मासूमी के मासूम होने की दलील है ये। तो अब अल्लाह ताला की कुदरत कोई महदूद है, कोई उसको अंदाजा कर सकता है, नहीं कर सकता। अल्लाह की कुदरत का महदूद है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो अल्लाह जिम्मेदारी ले रहा है कि अहले बैत आपकी तरफ, आप तक कोई निजात नहीं आ सकती, न रूहानी, न जिस्मानी, न ख्याली, न तसव्वुराती, कोई तरह की निजात और गंदगी, कोई ऐब आप तक नहीं आ सकती। अब अगर अहले बैत तक कोई बुराई आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि खुदा उस बुराई के मुकाबले में कमजोर पड़ गया और वो बुराई ताकतवर हो गई, क्योंकि खुदा ने कहा कि अहले बैत तक कोई भी बुराई नहीं आएगी, उसने जिम्मेदारी ले ली है। तो अब अगर कोई बुराई माज़अल्लाह इनकी तरफ आती है तो इनका दोष नहीं है, बल्कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत की कमी है कि वो रोक नहीं सका। और ऐसा हो नहीं सकता, तो मुसलमान इस बात को नहीं मानेगा कि अल्लाह की कुदरत में कोई कमी है। तो आप देखें कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता अहले बैत अलैहिस्सलाम के फज़ाइल के बारे में, इनकी तहारत के बारे में। अक़लें हैरान है, ज़बानें गुम है कि सोचे कि उस अल्लाह ने कितने कमालात इनको दिए हैं। जितनी उसकी ताकत है अल्लाह की, जितनी कुदरत है, उतने कमालात उसने दे दिए। ठीक है, अल्लाह की कुदरत की तो कोई लिमिट नहीं, हम उसे नहीं कह सकते कितने कमा दिए उसने। लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई ये तो बंदे हैं, इनकी तो कोई लिमिट होगी। तो उसने मतलब 10,000 कमाल दे दिए, इन्होंने 10,000 कमाल दे दिए। अब 11,000 के लिए तो इनकी लिमिट फुल हो गई, अब तो 11,000 इनके पास नहीं मिल सकते। नहीं, जिस तरह से वो हजारों हजार कमाल दे सकता है, इनकी वसअत और कैपेसिटी भी तो बढ़ा सकता है। जो वो कमालात दे रहा है तो इनके अंदर भी तो वो ताकत पैदा कर सकता है कि इसमें हजारों कमालात दे दे।
تو اسی طریقے سے نہ اللہ کے کمالات دینے کی کوئی حد ہے، نہ ان کے کمالات دینے کی کوئی حد ہے. اس نے کمالات دے دیے، انہوں نے کمالات دے دیے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے کمال ان کے پاس ہیں. اس نے کہا سارے کمال تمہیں دے رہا ہوں، اس پر ساری برائیاں تم سے دور کر رہا ہوں. چلا تھوڑا سا تو سارے کمالات جتنے بھی تصور کر سکتے ہیں وہ اہل بیت الاسلام کو اللہ دے چکا ہے، اور وہ معصوم ہے، ان تک کوئی برائی نہیں آئے گی کیونکہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، اللہ نے ان کی قسمت کی گارنٹی دی ہے. تو اب ہم اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ کیسا ہوگا اور کیسے بنے گا، تو نہ رسول کے بعد علی کے علاوہ کوئی شخصیت نظر آئے گی، اور نہ امام صادق علیہ السلام کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کمالات کو دشمن بھی اقرار کرتا ہے، ان کا دین نہیں مانتا مگر ان کی فضیلتوں کو مانتا ہے. آپ کے سامنے نمونہ رکھ دیتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے مگر ان کو امین مانتے تھے. اپنی گاڑی محنت کی کمائی کے پیسے لا کر ان کے پاس امانت رکھواتے تھے. کلمہ نہیں پڑھا، امین مانا. کلمہ نہیں پڑھا، صادق مانا. اور شب ہجرت جب کہ 40 قبیلوں کے 40 آدمی تلواریں لے کر رسول کا گھر گھیر کے کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لیے، اس وقت بھی کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی بھئی یہ قتل ہو جائیں گے تو ہماری امانتوں کا کیا ہوگا. اپنی امانتوں کی فکر نہیں تھی. جانتے تھے کہ اس میں امین ہے، یہ چاہے رہے نہ رہے مگر ہماری امانت میں خیانت نہیں کریں گے. گھر گھیرے ہوئے 40 آدمی، اور کم سے کم اتنی شرافت تو تھی کہ دیوار کود کے اندر نہ گھسے، نکلنے کا انتظار کیا. کافر تھے مگر شریف تھے، دیوار خان کے اندر نہیں گئے. اب جب سویرا ہوا تو دیکھا جناب علی اب اندر گئے تو وہاں تو منظر ہی دوسرا. رات بھر سوچتے رہے کچھ اور نتیجہ سامنے آیا کچھ اور. اب یہ بڑے پہلو ہے اس میں. شب ہجرت میں، شب ہجرت کی جو فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ وَمَن يَشْرِ مِنَ النَّاسِ صلاۃ کبھی کبھی انہیں مطالعہ نہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، آیت میرے نظر نہیں رہی لہٰذا ذہن سے نکل گئی. ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو دے دیتے ہیں. وہ میرے ناطے میشری نفسوں کے بعد مزہ ہوتا ہے. لوگوں میں کچھ ایسے جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو دے دیتے ہیں، بیچاروں کو دے دیتے ہیں. رسول کو اللہ نے کہا ہے آج کی رات آپ مکے سے نکل جائیں. کیوں نکل جائیں؟ اس لیے کہ کافروں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے. اور علی کو اپنے بستر پہ سنا دیں. علی کو بلایا، یا علی آج میں جا رہا ہوں اور تمہیں بس بستر پہ سونا ہے. اب سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں بچ جائے گی؟ علی نے سجدہ شکر کیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر جو علی نے فرمایا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کریں، کیسے سوئیں؟ رسول کی چادر اوڑھ کے سوئیں، جو چادر رسول اوڑھتے ہیں. اب ہمارے یہاں چادر کا مطلب کہ کبھی یہ ہوا ہوتی ہے اور کبھی برسا ہوتا ہے، وہ نہیں، بلینکٹ جو ہوتی ہے سونے کے اوپر، تو وہ چادر اوڑھ کے سو جائیں، ہرے رنگ کی چادر. اب رسول کی صفت آپ بتائیں کہ زوجہ رسول فرماتی ہے کہ رسول کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ رات کو جب ہمارے گھر میں آتے تھے تو ان کے چہرے کے نور سے ہم سوئی ڈھونڈ لیتے تھے. رسول کے چہرے کے روشنی سے سوئی ڈھونڈ لیتے. اب یہاں رسول بن کے علی کو سونا ہے. کافی جانتے ہیں کہ رسول جب سوتے ہیں تو ان کے پیچھانی سے نور نکلتا ہے، تو بھائی نور کی جگہ پہ نورانی شخصیت تو آئے گی. کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو رسول بن کے سو جائے، اس طرح کی جیسا نور ان کے یہاں نکلتا ہے ویسا نور ان کے یہاں بھی. تو رسول نے فرمایا انا علی من نور ماہر، میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو علی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ اور قابل فکر بات یہ ہے کہ جاگتے میں تو کسی کی کاپی کرنا آسان ہے، سوتے میں کسی کی نقل کرنا آسان نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے رسول بائیں کروٹ سوتے ہوئے یہ 40 کروٹ سو جائے، ہو سکتا ہے رسول سیدھے سوتے ہوئے یہ الٹے سو جائے. بھائی ایسا ہی سو رہا ہے جیسے رسول سو رہے، کیونکہ اگر ویسی کاپی نہ کرے تو بھید کھل جائے گا، راز فاش ہو جائے گا.
لہٰذا رسول بن کے سوئے، کافر رات بھر رسول سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں. کیا کہنا اس بندے کا جو سویا تو کافر رسول سمجھتے رہے اور نفس کو بھیج دیا اور اللہ کی مرضی خرید لی. رات بھر کے بعد لوگ سمجھتے رہے کہ رسول ہے تو سوچے میں رسول کی کاپی کری اور رسول چلے گئے. اگر صبح اٹھے تو کیا آئے، جب کافر کو دیکھے کون ہے تو علی نکلے. یا علی محمد کہاں گئے؟ کیا تم مجھے ذمہ دار بنا گیا، میرے حوالے کر گئے، تم تو چاہتی کے دور. اب وہ دوڑے مجھے مار دو آپ سمجھے جہاں تک جا سکتے دکھے. لیکن اگر رسول وصیت کر گئے تھے کہ دیکھو بعد میں آنا، سب کی امانتیں واپس کر کے آنا. بات امانت کر دی، سب کی امانتیں واپس کر کے آنا. نہیں پوچھا آگے کہ کس کی کتنی ہے، کیا پہچان ہے، کون کون ہے، کس چیز کا ہے. انہوں نے کہتے امانت واپس کرنا، انہوں نے اعلان کر دیا جس کی امانت ہو آگے لے جائے. یعنی وہ جو خیالات میں، جو تصورات میں جو نبی کے خیال ہے وہ علی کے خیال ہیں، جو نبی کی مرضی ہے وہ علی کی مرضی ہے، جو نبی چاہتے ہیں وہ علی چاہتے ہیں. تو پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب نورانیت میں اتحاد ہے تو نفسانیت میں بھی اتحاد ہے. یہ علی کی منزل ہے، کبھی نفس اللہ بنتے ہیں کبھی نفس رسول بنتے ہیں. سلام پر محمد علیہ محمد. تو اب رسول کو ان کا کلمہ نہیں پڑا، نبی نہیں مانا، مگر علی مانا، صادق مانا. دشمن ان کی تعریف کرتے رہے. اسی طرح مولانا کائنات کی شخصیت کہ ان کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، ان کو ولی نہیں مانتے، نبی کا واسی جان سے نہیں مانتے، لیکن تاریخ دشمن کرتا. دو موقع، ایک مختصر ایک تفصیلی. جو علی کا سب سے سخت ترین دشمن جب علی کی شہادت ہوئی تو وہ بھی کہتا ہے کہ آج علم کا سورج غروب ہو گیا، آفتاب علم ڈوب گیا. اور جب تک علی موجود تھے اس وقت کیا کون تھا کہ علی ایسے سخی ہیں، اگر ان کے پاس ایک گھر سونے سے بھرا ہوا ہو، ایک گھر چاندی سے بھرا ہوا ہو تو وہ چاندی سے پہلے سونے کو خیرات کریں. یہ دشمن اقرار کرتا ہے. اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب جنگ خندق اس سے پہلے جنگ عہد ہو چکی ہے. جنگ عہد کا کیا حال ہے اور جنگ خندق کا کیا حال ہے مختصر رد کرنا ہے. جنگ خندق عہد کا ہارا ہوا دشمن خندق میں ڈبل لشکر لے کر آیا ہے، اس لیے کہ دیکھ چکا ہے کہ عہد کی لڑائی میں ہم نے مسلمانوں سے میدان خالی کرا دیا. عہد کی جب لڑائی ہوئی تھی تو پہلی دفعہ تو مسلمانوں کی فتح ہو رہی تھی، لیکن بعد میں ایسا منظر بنتا کہ جن لوگوں کو رسول نے پیچھے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے تم کاٹنا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے. اور پھر خالد ابن ولید نے پیچھے جا اٹیک کر دیا اور ادھر سامنے سے ابو سفیان نے. تو عہد کی لڑائی میں ابو سفیان نے اور خالد ابن ولید نے مل کے ایسی حالت پیدا کر دی کہ مسلمان بھاگ گئے. مسلمانوں کو میدان میں رکنا دشوار ہو گیا. اب جو موجود تھے وہ قتل ہو گئے، جو باقی سے بھاگ گئے کہ دو شخصیتیں تھیں، ایک علی تھے اور ایک نبی تھے. لیکن پھر نبی کی حفاظت میں علی نے ایسی تلوار چلائی کہ دشمن کو بھاگنا پڑا. تو ابو سفیان سمجھ گیا تھا کہ ہم سارے مسلمانوں سے میدان خالی کرا سکتے ہیں، لیکن علی وہ ہے جو اکیلے ہم سب سے میدان خالی کرا لیتے ہیں. ہم نے مل کے سارے مسلمانوں سے میدان خالی کرا، لیکن اکیلے علی نے ہم سے میدان خالی کرا دیا. لہٰذا 3000 کا لشکر تو لایا مسلمانوں کے لیے اور عمرو ابن عبد القیس کو لایا اکیلے علی کے لیے. کہ اکیلا عمرو ابن عبد القیس جو ہے 1000 آدمیوں سے لڑتا تھا، اس کے لیے لے آئے کہ اب اگر علی قتل ہو گئے اور عمرو جیت گیا تو ہماری بابا ساری مسلمانوں کو ہم قتل کر دیں گے. لیکن جب عمرو ابن عبد القیس قتل ہو گیا تو اب بھاگنے کے سوائے چارہ نہ تھا. دیکھا کہ بھائی آپ جس کو لائے تھے علی کے مقابلے میں وہ تو مر گیا، اب اگر ہم ٹکے تو ہماری خیریت کی ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیں گے. زیادہ بھاگے وہاں سے. اب یہ ہو گئے عمرو ابن عبد القیس پڑا ہے، لاش پڑی. اس کی بہن کو پتہ چلا. جتنی عظیم اور مشہور شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا غم زیادہ ہوتا ہے. بہت مشہور تھا عرب میں عمرو ابن عبد القیس. اس کی بہن کو پتہ چلا تمہارا بھائی مر گیا، وہاں سے آئی اور تو بولے جائے چلو میں بدلہ لوں گی. کس نے میرے بھائی کو قتل کیا، کس نے میرے گھر میں چراغ بجھا ڈالا، کس نے مجھے بغیر بھائی کے کر دیا، آ رہی ہے غصے میں. اب دیکھیں آپ عرب کا قاعدہ کیا تھا، جب کسی کو قتل کرتے تھے دشمن کو تو اس کا گھر تک کاٹتے تھے، اس کی زرہ لے لیتے تھے، اس کا لباس لے لیتے تھے
اس کا پیٹ کاٹ کرتے تھے، اس کا کلیجہ کٹاتے تھے، اس کی انگلیاں کاٹتے تھے، ناک کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے، اس کا ہاتھ بناتے تھے، یعنی مسئلہ کرتے تھے، تمام اعضاء کو قتل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے مسئلہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کتنی بڑی بے حرمتی ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا گناہ ہے۔ تو یہ حالت تھی۔ اب وہ سوچ کے آ رہی ہے کہ میرے بھائی کی لاش ایسی ہوگی، ناک کان کٹے ہوئے ہوں گے، پیٹ چاٹ ہوگا، لباس نہ ہوگا، تلوار نہ ہوگی۔ اب جو آئی تو اس کے سامنے دو لاشیں تھیں، ایک اصل اس کے بھائی کی لاش اور ایک جاہلیت کی لاش۔ یعنی جیسا وہ سوچے تھے کہ جاہلیت عرب والے کیسے کرتے ہیں، اس نے دیکھا ویسا تو کچھ ہو ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی کی لاش تو سلامت ہے، لباس بھی نہیں دیا گیا ہے، زرا بھی نہیں دی، تلوار بھی نہیں ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف میرے بھائی کی لاش ہے اور ایک طرف جاہلیت عرب کی لاش پڑی ہوئی۔ اب اس نے کہا ہے میرے بھائی، میں آئی تھی اس لیے کہ تجھ پہ روتی تا قیامت، جب تک میری زندگی ہوگی روتی، مگر اب نہیں روں گی۔ کیوں نہیں روں گی؟ اس لیے کہ تیرا قاتل کفو کریم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بھائی کی لاش چاہیے، مرثیہ پڑھنا چاہیے، رونا چاہیے، مگر نہیں رو رہی، کہہ رہی ہے تیرا قاتل وہ ہے جو کفو کریم ہے، پہلے روتی اب نہیں روں گی۔ یعنی مطلب ذات علی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے قتل ہو جانے والے فخر کرتے ہیں، قتل ہونے والوں کے خاندان والے فخر کرتے ہیں، تو جب مرنے والے فخر کر رہے ہیں تو ہمیں تو علی زندگی دیتا ہے، ہم کیوں نہ فخر کریں؟ جنہیں آگے زندگی دے، جن کے دامن، جن کے ہاتھ میں ان کا دامن ہو، تو اللہ یہ دیکھیے، یعنی بات سے بات ملا رہے ہیں۔ رسول کی تعریف کی دشمنوں نے، کلمہ نہیں پڑا۔ علی کی تعریف کی عمرو ابن عبد کی بہن نے، جس کا بھائی قتل ہو گیا، وہ کہہ رہی کہ میں رونے آئی تھی مگر نہیں روگی کیونکہ تیرا قاتل کفر کریم ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین اسلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابھی مساجدوں سے دور رہتا ہے۔ امام حسین السلام کی شہادت کے بعد قاتل، چاہے وہ پھولی ہو چاہے شمر ملون ہو، سر مبارک لے کے گیا ابن زیاد کے پاس، اور وہاں شعر پڑھا اس نے عربی میں، کہا میری رکاب کو، میری ڈھال کو سونے چاندی زر و جواہر سے بھر دے، کیونکہ میں نے اس کو قتل کیا ہے جو دین و دنیا کا سردار تھا، جو سردار جوانوں میں جنت تھا۔ قاتل ہے، سر لے کر آیا، تعریف کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے انعام نہیں دیا، مار کے بتا دیا کہ تو ہمارا آدمی تو اٹھا دے، جب تم نے سر لے کر آیا تو وہ تعریف کی کر رہا ہے بھلے دربار میں، کون پسند ہے؟ امام حسین صاحب کی تعریف کی قاتل ہے۔ تو یہ ہیں وہ شخصیتیں کہ جن کو اللہ نے حاجی بنایا ہے، رہنما بنا، یہ معصوم ہے، ان پر کوئی برائی نہیں ہے۔ تو جن کلمہ پڑھنے والے تو دور، جو لوگ دشمن ہیں جان کے، وہ تعریف کرتے ہیں۔ اصل تو دیکھیے اب بات ہوئی، دو گروپ ہوئے، ایک وہ گروپ ہے کہ جو ان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے لیکن تعریف کر رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو ان کو مانتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں۔ ان میں دو گروپ ہوئے، ایک وہ کہ جو مانتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں لیکن دین ان کا نہیں مانتے، اور ایک وہ ہے جو مانتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، دین بھی ان کا مانتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، ان کو رہنما مانتے ہیں۔ تو جو دشمن ہے وہ بھی تعریف کر رہا ہے، جو عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ تعریف کرنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، دشمنوں کا کمال نہیں ہے، ان صاحبان کمال کا کمال ہے کہ اس میں باکمال ہے کہ ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے۔ سدا پڑھے محمد اعظم، اس میں باکمال ہے کہ ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے۔ اچھا، تب دو گروپ ہیں، جو ماننے والے، چاہنے والے، ایک وہ جو محبت رکھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، مگر دین نہیں مانتے، ان کو امام نہیں مانتے، اولاد رسول مانتے ہیں، آل رسول مانتے ہیں۔ ارے ہم نہ ان کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، اور رسول بھی مانتے ہیں، ان کا دین بھی مانتے ہیں۔ تو اب امام کسی سے کوئی بات کریں گے یا وصیت کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اپنے سے یا غیر سے؟ دشمن سے یا اپنے سے؟ پہلے جو ماننے والا ہے، جو اپنا ہے، اسی سے کہیں گا۔ تو اب چھٹے امام جعفر صادق رضی کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث عیب نہ بنو۔ اب یہ خالی امام جعفر صادق کا بیان نہیں ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا نا، ہم میں سے ایک کا جو بیان ہے وہ دوسرے کا بیان ہے، جو ایک کہتی ہے دوسرے جو ہے، جو ایک نے کہا وہ سب نے کہا تھا۔
تو اب یہ خالی امام صادق نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ امام حسن فرما رہے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں، امام علی فرما رہے ہیں، اور سب جب 14 معصوم ہیں خود پیغمبر اکرم خود نبی فرما رہے ہیں، اس کا مطلب نبی کا فرمان ہے، چھٹی امام کا فرمان یہ نہیں نبی کا فرمان، اور صرف نبی کا فرمان ہے بلکہ 1,24,000 پیغمبر اپنے رسول کو ملا کے، تو یعنی 1,24,000 پیغمبروں کا اور آخری نبی کا تو 13 معصومین کا سب کا بیان یہ ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ایسی دینداری کی زندگی گزارو کہ ہم تمہارے اوپر فخر کریں، ہمارے لیے باعث شرم نہ بنو۔ تو باعث زینت کون ہوگا؟ جو ایمان بالغیب رکھے گا وہ باعث زینت ہوگا، جو متقی ہوگا وہ باعث زینت ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ باعث زینت ہوگا، جو اللہ کی راہ میں روزی خرچ کرے وہ باعث زینت ہوگا، جو رسول پر ایمان لانے والا ہو وہ باعث زینت ہوگا، جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہوگا وہ باعث زینت ہوگا۔ اس کا وہ اپوزٹ دیکھ لیں، اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ باعث زینت نہیں ہے معصوم کے لیے، اگر کوئی بے روزے دار ہے تو وہ معصوم کے لیے باعث زینت نہیں ہے، اگر کوئی غیر متقی ہے تو باعث زینت نہیں ہے، اگر ایمان میں غیر نہیں رہتا تو باعث زینت نہیں ہے۔ یہ ہے امام کی حدیث، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث مذمت نہ بنو، یعنی کہ پانچویں امام محمد باقر السلام صحابی جناب جابر بن یزید جعفی، ایک جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ایک جابر بن یزید جعفی ہے، کوفے کے رہنے والے ہیں۔ جب وہ امام کی خدمت سے جا رہے ہیں، کوفے جا رہے ہیں اپنے وطن، تو ان سے امام نے کہا اے جابر میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا دیکھو دیندار بنو، متقی بنو، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایسی رشتہ داری جیسے لوگوں میں آپس میں ہوتی ہے، خاندانوں میں ہوتی ہے، ہمارے اور اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمارا صرف وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، کی بات یہ فرما رہے ہیں۔ اور کہتے تو ایسی دینداری کی زندگی گزارو کہ روز قیامت ہمیں تمہاری شفاعت کرنے میں خوشی محسوس ہو، ہم تمہاری شفاعت کر سکیں، ورنہ حق شفاعت رکھتے ہوئے بھی ہم تمہاری شفاعت کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ہے 14 معصومین کا پیغام۔ اور پھر اب امام حسین کا پیغام تصور رکھتے مسائل، امام حسین نے کیا فرمایا جب سید سجاد کو وصیت کرنے رخصت حاصل کی جائے کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا ہم سے دوستی ہے، جب ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد کریں، اور جب کسی غریب پہ رونا آئے تو ہماری غربت کو یاد کر کے آنسو بہائیں۔ اب ہمیں حسین کی پیاس کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ جب ٹھنڈا پانی پیے تو سلوات اور حسین پلانت کے لیے آخروں پر لانا دشمن آنے لگا چلا، جنہوں نے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کیا۔ اس کے لیے عربی میں 2 لفظ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ من حال بینک و بین ما الفلاح، یہ 2 جملے یاد کر لیں، جب بھی پانی پئیں یہ پڑھیں، اس پڑھنے سے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1,00,000 نیکیاں نام ہمارے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ من حال بینک و بین ما الفلاح۔ 5ویں امام اسلام شب قدر کے فضائل بیان کر رہے تھے، ایک صحابی اور موجود، تو اس نے افسوس کیا کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ شب قدر کے اتنے فضائل ہیں، جب شب قدر گزر گئی اور میں شب بیداری نہ کر سکا، میں جاگتا نہ رہا۔ مولانا نے فرمایا، پاسی ماں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سو گئے تھے، لیکن رات کو تمہیں پیاس لگی، تم اٹھے، پانی پیا تم نے، اور تم نے قاتلان حسین پر لعنت کی، حسین کی پیاس کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نامہ اعمال میں شب قدر کے اعمال کا ثواب دیا۔ تو ہمیشہ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ جان گرامی، کل کی شب عاشور ہو اور پرسوں کا دن عاشور کا دن ہو، عاشور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عاشور کا کچھ احترام ہوتا ہے۔ عاشور کا روزہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، مکروہ، سخت مکروہ قرار دیا گیا، لیکن ہمیں فاقہ کرنا ہے۔ فاقہ کیا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر عصر تک، اب عصر کے وقت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کبھی لوگ بڑے عصر اڑا لیتے، کبھی آپ جاتے ہیں، کم سے کم 4 بجے تک یا تھوڑا سا اس کے بعد اتنا فاقہ ہونا چاہیے، جیسا دن لمبا ہو یا دن چھوٹا ہو اس حساب سے ٹائم رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ہمیں مکمل روزے کی نیت کے بغیر فاقہ کرنا ہے۔ کیوں؟
جب ہم زیارت میں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فاکون فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم وہ کرامت حاصل کرتے جو آپ کو حاصل کی. ہم وہاں نہ تھے مگر ہم صبح سے شام تک عصر تک فاتح رکھ کے اپنا شیئر تو کر سکتے ہیں کہ مولا حسین آپ کے بچوں کو 3 دن پانی نہ ملا، ہم 3 دن پیاسے نہیں ہیں مگر صبح سے شام تک تو پیاسے ہیں. آپ کے بچوں نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا مگر ہم تو کم سے کم یہ کہ صبح سے شام تک اس میں ہم آپ کی مصیبت میں شریک ہو سکتے ہیں. بہت سی جگہوں ہمارے ہندوستان میں یہ ہوتا ہے چلتے چلتے شربت پی رہے، چلتے چلتے پانی پی رہے کہ سبیل پینا بھی ثواب ہے، اور کوئی سپاری کھا لیتا ہے، کوئی عیاشی کھا لیتا ہے. یہ سب فاقہ کے علاوہ ہے، یہ فاقہ نہیں ہے، یہ فاقے کے خلاف ورزی ہے. یہ ہمیں کیسے محسوس ہوگا اگر ہم شربت بھی پی رہے ہیں، ہم پانی بھی پی رہے ہیں، ہم سارے کام کر رہے ہیں، بس ہم نے روٹی نہیں کھائی، اناج نہیں کھایا، ہم کیا جانے کا یہ سب کی پیاس کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا چلے گا کہ سکینہ کی پیاس کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اکبر نے کیسے کہا کہ بابا اگر کوئی سبیل ہو جائے پانی کی. یہ احترام عاشورہ ہے، ضروری ہے، اور شب عاشور کا بھی احترام ہے. ماشاء اللہ مومن جاگتے ہیں، شب بیدار رہتے ہیں، مولا کے مجلس کرتے ہیں، لیکن یہ جاگنا ہنسی مذاق کے ساتھ نہ ہونا چاہیے، کھیل کود کے ساتھ نہ ہونا چاہیے، آزاداری اور غمگساری کے ساتھ ہونا چاہیے. عاشور کے دن یہ ہے کہ گریبان چاک ہوں، آستینیں الٹ دی جائے، مصیبت زدہ کے لحاظ سے ہو، کنجی نہ کرے سر میں، ایسا معلوم ہو جیسے ہمارے گھر میں کوئی شوق ہوا ہے، اس طریقے سے ہم شوق منائیں حسین کا. تو ہمیں شب عاشور جاگے ضرور، لیکن کم سے کم نماز فجر سب کو پڑھنی چاہیے. جو گھر چلا جائے وہ گھر پہ پڑھے، جو جہاں ہو یا جماعت میں ہو جماعت سے پڑھے. شب عاشور جماعت کی نماز ہونی چاہیے، لیکن ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی ہے تو گھر پہ صبح کی نماز قضا نہ کرے، کیونکہ مولا حسین نے یہی کہا تھا کہ میں ایک رات کی مہلت چاہتا ہوں تاکہ میں نماز کو رخصت کروں. جو حسین نماز کو اتنا دوست رکھتے ہو ان کے عزادار کے نماز سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو حسینی ہے وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو بے نمازی ہے وہ حسینی ہو نہیں سکتا. دونوں لازم و مطلوب ہیں. تو بس آج کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے آج ہے 8ویں محرم، کل 7 گزر گئی. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ شروع کی تاریخوں میں اصحاب کا ذکر ہے اور آخری تاریخوں میں آئندہ کا ذکر ہوتا ہے. عزیزو، دن 10 ہیں اور ہم 72 ہیں. 10 دنوں میں 72 کا غم ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں تاریخیں مخصوص کر دی ہے کہ 7ویں تاریخ قاسم کے لیے ہے، 8ویں تاریخ مولا عباس کے لیے ہے. کون عباس؟ جو تمنائے حیدر کرار ہے، جو تمنائے فاطمہ زہرا ہے، جس کو فاطمہ زہرا نے سلام کہلوایا. جناب زینب چھوٹی تھی مگر سیدہ سلام اللہ علیہا نے وصیت فرمائی، اے بیٹی تمہارا ایک بھائی ہوگا، اس کا نام عباس ہوگا، کہنا فاطمہ نے تمہیں سلام کہا ہے. ابھی تو یہ کون عباس؟ حسین، حسین کے بھائی عباس، یعنی حسن حسین کی موجودگی ہے. علی نے تمنا کی کہ میں ایسا بیٹا چاہتا ہوں. اپنے بھائی عقیل سے بات کر رہے ہیں، اپنے بھائی عقیل سے بات کر رہے ہیں، بھائی عقیل میں چاہتا ہوں کہ بہادر خاندان میں شادی کروں کہ جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو روزے عاشورہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اور دیکھیں ہر ایک کی نیابت موجود تھی. مباہلے میں جب پنجتن کا قافلہ چلا تھا تو ہر ایک یہ سوچ رہا تھا واپسی کے بعد کہ جس طرح دین پر آج موقع آیا اور ہم نے دین کا ڈیفینس کیا اور ہم اس کے لیے آگے نکلے گھر سے باہر آئے، تو کبھی اگر آئندہ ایسا دین پر وقت پڑے تو ہمارا کوئی نہ کوئی نائب ہونا چاہیے. حسین رسول مطمئن تھے کہ میرے نیابت میں حسن و حسین ہیں میری دین کی حفاظت کرنے والے. جناب سیدہ بھی مطمئن تھی کہ میری نیابت میں زینب موجود ہے، مگر جناب علی علیہ السلام کو فکر تھی کہ میرا کوئی نائب ہونا چاہیے. حسن حسین تو فرزندان رسول ہیں، میرا بھی کوئی نمونہ ہونا چاہیے. لہٰذا اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میں ایک ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو کربلا میں کام آئے حسین کے. ابھی تو یہ علی امام ہے، یہ علم غیب رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عقیل سے پوچھ رہے ہو خالی جاننے کے لیے نہیں، بلکہ علی کا مطلب کچھ اور ہے کہ جیسی تمنا میرے دل میں ہے واقع کربلا کے لیے، ویسی تمنا عقیل کے دل میں بھی پیدا ہو جائے. جب علی کے دل میں تمنا ہے کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو حسین کے کام آئے، وفادار ہو، تو جب یہ ذکر کیا تو ضروری عقیل کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی، پروردگار مجھے بھی ایسا بیٹا دینا جو مثل فرزند علی ہو. آج ہم اور آپ جب کوئی دعا مانگتے ہیں، عباس کا علم پکڑ کے دعا کرتے ہیں تو ہماری حاجت قبول ہو جاتی ہے نا. تو جب عقیل نے دعا کی ہوگی کہ پروردگار اسی بیٹے کا واسطہ جس کی تمنا علی کر رہے ہیں مجھے بھی ایسا بیٹا دے دے کہ جو اس میں فرزند علی ہو، جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے. بس یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے یہاں عباس پیدا کیے اور جناب عقیل کے یہاں مسلم پیدا کیے.
تمام شجاعت میں، سخاوت میں، ہر ایک معاملے میں مسلم اور عباس بالکل ایک ہیں، کیونکہ زیارت تو لکھی ہوئی ہے جناب مسلم کے روزے میں، جو الفاظ جناب عباس کی زیارت کے ہیں وہی الفاظ جناب مسلم کی زیارت کے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں لڑے اور جناب عباس میرے فرات میں لڑے، دونوں کے لڑنے میں فرق ہے۔ مسلم یہاں تناف ہے، عباس کو پانی ملا، عباس نے نہ پیا، مسلم کو پانی ملا، مسلم نے نہ پیا، مسلم نے دین کی وفاداری میں پانی نہ پیا، عباس نے حسین کی وفاداری میں پانی نہ پیا۔ مسلم کو پانی ملا تھا نا، لیکن پھینک دیا، 2 دفعہ ملا لیکن دانت پانی میں آ گئے، خون منہ کا پانی میں آ گیا۔ مسلم نے کہا میرے نصیب میں پانی نہیں ہے، یعنی گرامی دین کی وفاداری میں، دین کی محبت میں، یعنی مسلم نے پیاسا رہ کر شہید ہونا منظور کیا مگر نجس پانی پینا منظور نہیں کیا۔ آج موقع مسلمان کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے نجس کھا لینا چاہیے، نہیں نہیں، جان کتنی دیر کی بات ہے، اگر ہم نے نجس کھا لیا تو کتنے دیر زندہ رہیں گے، 10 سال رہیں گے، 20 سال، آخر تو جانا ہی جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسلام میں شریعت کی اجازت دی ہے، لیکن موقع محض دیکھنا چاہیے۔ لوگ اپنے شوق کے لیے بھی نجس کھانے پہ تیار رہتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں وہاں نجس کھا لیتے ہیں، دوسری جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں نجس کھا لیتے ہیں، یہ چیز ایمان کے خلاف ہے۔ مسلم نے بتایا کہ دیکھو میں شہید ہو رہا ہوں مگر نجس پانی نہیں پی رہا ہوں۔ گرامی عباس نے فرات کے اوپر پانی کو ہاتھ میں لیا، لوگ کہتے ہیں کہ عباس نے پینا چاہا تھا لیکن سکینہ کی تصویر نظر آئی، نہیں نہیں، عباس کی وفاداری سے چیز بہت دور ہے۔ عباس نے ہاتھ میں پانی سے اس لیے لیا تاکہ فوجی اشقیاء کو دکھا دے کہ جس پانی سے تم ہمیں روک رہے ہو دیکھو ہمارا پانی پہ قبضہ ہے، اور پانی کو پھینک دیا۔ دنیا نے جس عباس کو دیکھا وہ عباس ہے جو ام المؤمنین کے دودھ سے بنا ہے، وہ عباس جو علی کے خون کا عباس ہے، وہ عباس لوگوں نے نہیں دیکھا ابھی۔ جب ام المؤمنین تشریف لائی ہے شادی ہو کر کے تو پہلے گھر کی چوکھٹ کو بوسا دیا اور پھر پوچھا میرے شہزادے کہاں ہیں، حسن حسین نے کہا کمرے میں آرام فرما ہے۔ گئی وہاں پر دونوں شہزادوں کے پیروں کو پکڑ کے کہا شہزادوں میں ماں بن کے نہیں آتی رکھی، آپ کی کنیز بن جائے۔ زمانہ جسے باپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ماں کا لقب دیتا ہے، یہ ام المؤمنین اپنے کو ہمیشہ کنیز کہتی رہتی، کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ اور جب عباس کو سکھایا تو عباس کو کیا سکھایا؟ عباس کو سکھایا کہ دیکھو بھائی حسین کو ہمیشہ آقا کہنا، اپنے کو غلام سمجھنا، کبھی بھائی نہ سمجھنا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے جناب عباس ام المؤمنین کے 4 بیٹے، اور اس میں جو ام المؤمنین نے جناب عباس کو فرمایا تھا، مولانا علامہ غلام وسیم صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ام المؤمنین نے فرمایا تھا بیٹا دیکھو تم تو اپنے بھائی حسین پر اپنے بابا کی طرف سے نثار بنا دو، علی کی طرف سے اپنی جان نثار کرنا، لیکن اپنے 3 بھائیوں یہ میرا ہدیہ ہے، میری طرف سے حسین کے قربان ہے۔ جب ام المؤمنین کو ام المؤمنین کہتا تھا خوش ہوتی تھی، مگر جب باب